بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہی حقیقی معبود ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب بلند و بالا اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنے افعال میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہمیں ڈرایا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح سمجھ میں آنے والا ہے، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद 19 रबीउल आखिर 1447 हिजरी मुताबिक 11 अक्टूबर 2025 ईस्वी IGUOC कुवैत की जानिब से आपकी खिदमत में ये दर्स कुरान पेश है, जिसमें हम 29वां पारा सूरह मुल्क की सूरह कलम की आयतें पढ़ रहे हैं। आज जो बाकी आयतें रह गई हैं, 7 तकरीबन आयतें रह गई हैं या 8 आयतें, वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आज हम, और ये सूरा जो है ख़त्म हो जाएगी। हर सैटरडे सऊदी अरब की टाइमिंग के हिसाब से 5 बजे से ये कुरान मजीद का दर्स सूरे की 43 आयतें पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 45 से ये दर्स आज की आपकी खिदमत में पेश है। अल्लाह ने फरमाया, फदरनी वमन युकद्दिबु बिहादल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। छोड़ दो मुझको और उसको जो इस बात को झुटला मेरी पकड़, मेरी खुफिया तदबीर, इन कैदी, मेरी खुफिया तदबीर बहुत मजबूत है। हम तसअल السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. सलाम रहमतुल्लाह। अब्दुल रहमान और शेख लीव हो जैसा है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, शायद इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू हो सकता जी जी शेख है। हम ज्वाइन हो गए, शेख को होस्ट बना दीजिए. चलो, जज़ाकल्लाह। शेख अस्सलाम क्यों वालेकुम. ये बंद क्यों हो गया था ये? ये आप अस्सलाम। इंटरनेट का इश्यू है शेख, वहां से स्लो है इंटरनेट शायद, इसकी वजह से ऐसा. हमारे पास जी जी शेख. मेरे पास स्लो है ये जी जी शेख. अभी। आपकी आवाज भी कट होते आ रही शेख. दूसरा मैं घर पर नहीं हूं असल। अब मैं फोन से कनेक्ट कर रहा हूं, हो गया कनेक्ट फोन से, मेरे फोन से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब सब सही आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह. नहीं आया तो फोन बदल देंगे। आ गया? आवाज जी क्लियर शेख है? आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा. वो मैं गलती करा, मैं जहां हूं वहां का वाईफाई ले लिया था, मैं गलती करा मैं। जी वो फोन से खलास इंशाल्लाह। जी शेख. हम सफर में हो या हदर में हो, दर्स चलता रहेगा, अल्लाह ताला की मदद होगी इंशाल्लाह। और किधर है हम? जी जी शेख. तफसीर पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, माफी मुश्किल। अभी क्लियर है ना? कुछ वैसा हो तो बोलिए। अब नहीं इंशाल्लाह नहीं क्लियर है रुकेगी शेख, आवाज। स्टार्ट कर ले, कंटिन्यू कर सकते बस हैं. बिस्मिल्लाह, चलिए। तो मैं बता रहा था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया,
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کوئی مزدوری طلب کرتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے بوجھل ہو چکے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، تو آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں جب انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کو ان کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا، اگر ان کی رب کی نعمت نے ان کو نہ سنبھالا ہوتا تو وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینک دیے جاتے کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہیں۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، ان کے رب نے ان کو چن لیا اور ان کو نیک لوگوں میں سے بنا لیا، یہ نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضروری پھسلا دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں، جب وہ ذکر کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ تو دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ آج کے درس کی آیتیں ہیں، سلسلے وار سورہ قلم کی آیت نمبر 44 سے آخری تک سورہ کی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ابھی آپ نے ترجمہ سنا تھا، ابھی تفسیر سنیں گے آپ۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ترجمہ اس کا آپ نے سنا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ کو اور ان کو چھوڑ دو جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، ہم یقیناً ان کو آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے اس انداز سے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں اللہ عز و جل بتا رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، آپ ان کی فکر مت کریں کہ ان کا کیا حال ہوگا، ان مشرکین کا جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، بلکہ الٹا جو ہے آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ چھوڑ دیں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ کو اور ان کو چھوڑ دو، جیسے ایک انداز ہوتا ہے نا، یعنی میں ان کا معاملہ دیکھ لوں گا، آپ چھوڑ دو بولتے ہیں نا، ایک انداز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ مجھ پر چھوڑ دو کہتے ہیں نا، اردو میں بولتے ہیں۔ دیکھیے آپ کوئی آدمی جو ہے اگر وہ کیس کو اپنے اوپر لے کر خود اس معاملے کو نپٹانا چاہتا ہو تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے، بتا آپ یہ بات مجھ پر چھوڑ دیں، بس آپ اب بے فکر ہو جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں، آپ سے یہ معاملہ میرے حوالے آپ چھوڑ دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یعنی جو لوگ چھٹلاتے ہیں یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ، اور مجھ کو آپ چھوڑ دیں، مطلب ان کو سزا دینے میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ فکر مت کریں، انہیں ہمارے سپرد کر دیں، ہم جانتے ہیں کیسے ان کو سزا دینی ہے۔ سنستدرجہم، دیکھیں استدراج، ہم تھوڑا تھوڑا ان کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، یعنی ہم انہیں عمر، صحت اور دوسری نعمتیں دیتے رہیں گے اور وہ ناشکر، وہ شکر کے بجائے کفر کرتے رہیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر بھی اللہ پر جو منعم ہے، نعمتوں کا مالک ہے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، تو ہم آہستہ آہستہ ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور پھر جہنم میں ان کو پھینک دیں گے۔
ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کفر اور فسق کے باوجود نعمتیں بڑھتی جائیں، انسان کافر ہے، انسان حرام کاموں میں ملوث انوالو ہے، اور اللہ کی نعمتیں اس کو ملتی جا رہی ہیں، تو یہ خطرناک اشارہ ہے. یہ اس کو استدراج اور خفیہ تدبیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کو برباد کرنے والا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کر لو موج مستی جتنی، اللہ کی نعمتیں کھا کر پی کر استعمال کر کے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو. عز و جل نے یہاں پر ان کو بتا دیا. اسی معنی کی آیت جو سورہ مومنون میں بھی ہے، به من مال وبنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ میں معافی چاہتا، آپ کی آواز نہیں آ رہی شیخ. وہ جو وائی فائی تھا وہ اچانک پھر تو پتہ نہیں کریکٹ ہو گیا، اور میرا جو فون وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. خیر چھوڑیے، اللہ خیر کرے مجھے. پتہ نہیں وائی فائی کیسے کریکٹ ہو گیا وہ یہاں کا. چلیے، تو اللہ رب العالمین دوسری جگہ بیان فرما رہا ہے جو سورہ مومنین کی آیت، اس آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد میں بڑھوتری کرتے جا رہے ہیں، ان کو مال بھی دے رہے ہیں، بچے بھی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ خیر ہی خیر ہوگا ان کے لیے؟ ہرگز نہیں. ان کو احساس نہیں ہے یہ کس بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اسی طریقے سے سورہ انعام میں بھی اسی معنی کی ایک آیت موجود ہے جس میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سورے میں بھی اسی معنی کی بات، یہی مطلب یہی معنی بیان فرما رہا ہے. جب بھول گئے وہ لوگ جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی، بار بار رسول تنبیہ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بھلا دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ آسمان کے دروازے ان پر کھول دیے، بارشیں ہونے لگی، رزق آنے لگا، تو یہ لوگ خوش ہو گئے. لیکن اچانک ہمارا عذاب ان پر آیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، یہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے. تو یہ اللہ عز و جل کا جو ہے ایک انداز ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دے کر بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے آگے کی والی آیت دیکھیں، اس میں واضح یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں انہیں مہلت دوں گا، میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. وہی معنی اللہ عز و جل بیان فرمائے اُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کا مطلب میں ان کو ڈھیل دیتا جاؤں گا، مہلت دیتا جاؤں گا، اس کے بعد میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ بہت سخت ہے. اس کی تفسیر میں صحیحین متفق علیہ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیملی للظالم، ان اللہ تعالی لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. مہلت ملتی ہے ایک وقت تک، اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے خود کو بچا نہیں سکتا ہے. سورہ ہود میں بھی اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے ایسی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى
وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے، کذالک اخذ ربک، اسی طریقے سے تمہارے رب کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى، جب بستی والوں کو وہ پکڑتا ہے، کب؟ وہی ظالمہ، بستی والے ظلم کرنے لگے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر ظلم ہے، تو شرک، کفر سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے علاوہ بھی گناہ، یہ بھی ظلم النفس ہے۔ تو اگر انسان ظالم ہو جائیں، بستی والے شرک اور کفر میں پڑھ کر اللہ کا حق کسی اور کو دے کر ظلم کریں، تو ایسے لوگوں کی جب پکڑ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ عز و جل ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس اسلام والے، ایمان والے پریشان ہو جائے، کافر کیوں موج مستی کرتے جا رہے ہیں، نعمتوں میں پلتے جا رہے ہیں، یہ ان کو وقت دیا جا رہا ہے۔ جب یہ ڈھیل ملتی ہے کفر کے ساتھ، آج بھی دنیا میں دیکھیے بہت سارے کافر ہیں جو نعمتوں میں پل رہے ہیں، کفر خوب کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور نعمت موجود ہے، کوئی ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا تو بعض مسلمان بدزن ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ ان کو سزا نہیں دے رہا ہے، نہیں، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، املی لہم، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ابھی جیسے کہ میں نے بتایا نا، کفر اگر کوئی کرے یا شرک کرے یا گناہ کرے اور اس کو ڈھیل مل رہی ہے، پکڑ نہیں ہو رہی ہے، عذاب نہیں آ رہا ہے، نعمتیں ملتی جا رہی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، اس کا مطلب result is very dangerous، جو چیز قریب آنے والی ہے بہت خطرناک ہے، کب کیسے اللہ اپنے عذاب میں دبوچ لے اندازہ نہیں کر سکتا ہے انسان، کیسے، کس طریقے سے، کس انداز سے، کس قسم کے عذاب میں اللہ ان کو پکڑے گا، یہ انسان غور نہیں کر سکتا، یہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ آپ کے کہنے کے باوجود اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے پیسے مانگ رہے ہیں، اجرت مانگ رہے ہیں، جو ان کے لیے خامخواہ بوجھ بن گیا ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو اور ایمان لاؤ، تو پیسے بھی دینا ایمان، ایسی بات ہے کیا؟ نہیں ہے، آپ پیسے نہیں مانگتے ان سے، یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں، یہ جو آپ اسلام کی طرف ان کو بلاتے ہیں، ایمان کی طرف، کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان و توحید کو قبول کرنے کی آپ ان کو بات کرتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں آپ؟ یعنی دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ جو ہے حق بات جب کلیئر ہو چکی ہے، حق بات ان کے سامنے آ چکی ہے پورے دلائل کے ساتھ، پورے حجج کے ساتھ، اس کو قبول نہیں کرنے کے جو ریزنز ہوتے ہیں وہ یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ تو اب پیسہ مانگ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، غیب کی کوئی چیز ان کے پاس ہے کہ نہیں ایمان مت لاؤ، لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس، ایسا بھی نہیں، آخر ہے کیا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا بہانہ ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہٹ دھرمی ہے ان کی، یہ ان کا خود کا ہے، جان بوجھ کر یہ حق کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ساری چیزوں کی تردید یا نفی کر رہا ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرب مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی قرض مانگ رہے ہیں یا مزدوری طلب کر رہے ہیں کہ تاوان سے وہ بوجھل ہو چکے ہیں؟ اس کے مطلب ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں جھٹلاتے ہیں؟ آگے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو لکھتے جا رہے ہیں؟ مطلب کیا یہ عذر ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہو اور اللہ کا وہ خود کتاب الہی لکھتے ہوں، تو انہیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس خود کتاب اللہ کی، یا انہوں نے غیب سے معلوم کر لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے متعلق غیب سے معلوم کر لیا کہ انہیں آخرت میں بھی دنیا جیسی نعمتیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں غیب کی ان کے پاس ہیں کیا؟ نہ کتاب ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حجت ہے، نہ کوئی برہان ہے، تو پھر کیوں ایسا جب نہیں ہے، ہرگز یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، تو پھر انکار کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم ام عندہم الغیب فہم یکتبون،
अब आगे अल्लाह ने फरमा दिया फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, फस्बिर लिहुक्म रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हुत। अब आप सब्र कीजिए, आप अपने रब के आपके रब के हुक्म आने तक, आप अपने रब के हुक्म आने तक सब्र कीजिए, और मछली वाले के जैसे मत बन जाइए जब मछली वाले ने गम से लाचार, गमों से भरे हुए अपने रब को पुकारा। यहां पर अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमा रहा है, आप सब्र कीजिए। क्यों सब्र जरूरी है? या आपको तकलीफ देते हैं, ईमान नहीं लाते, आपकी बात नहीं समझते, नहीं कबूल करते, आप परेशान ना हो, आप वेट करें, आप सब्र करें। कब तक? जब तक अल्लाह का फैसला ना आ जाए इनके बारे में। हुक्म रब्बिक, रब का फैसला आएगा, फैसला देर सही लेकिन आएगा जरूर। किस शक्ल में आएगा, क्या आएगा, अल्लाह आलम। तो आप उस फैसले के आने तक सब्र कीजिए और मछली वाले के जैसे मत हो जाइए। कौन मछली वाले? यूनुस इब्ने मत्ता, दुन्नून जिसको कहा गया, दन्नून, यूनुस इब्ने मत्ता अलैहिस्सलाम। ये क्या किए? मुख्तसर वाक़या मशहूर है, पैगंबरों के वाक़या। इन्होंने अपने कौम को दावत दी। यूनुस इब्ने मत्ता भी एक पैगंबर है। तमाम पैगंबर तौहीद की दावत लेकर आए, ये भी तौहीद की दावत लेकर आए। समझाए समझाए समझाए, उसके बाद गुस्सा हो गए, रब के फैसले तक इंतजार नहीं किए, सब्र थोड़ा किए। जितना पूरा करना था ना सब्र, अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म आने तक उनको सब्र करना था, वो नहीं किए। खूब गुस्सा हो गए कुफर पर, शिर्क पर, अपनी कौम के। तो पैगंबरों को, भाई कोई भी तौहीद पर होना, शिर्क देखकर उसको गुस्सा आता है, लेकिन करना क्या है? सब्र करना पड़ता है अल्लाह का हुक्म आने तक। मैं पैगंबरों की बात कर रहा हूं, ये इंसान थे, तमाम पैगंबर इंसान थे, इनको गुस्सा आ गया जो कुछ इन्होंने देखा अपनी कौम को। अरे बार बार समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, तौहीद, ईमान, दलाइल, तमाम चीजें मैंने बता दी, फिर भी ईमान नहीं लाते। गुस्सा आ गया, गुस्सा आकर वो क्या किए? समंदर पे चले गए, बस्ती को छोड़ दी, वहां नहीं रहे, समंदर पे चले, मतलब सवार हो गए। अब जब सवार हो गए, और भी सवार लोग थे वहां पर, कश्ती ज्यादा लोगों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो कश्ती जो है डगमगाने लगी। तो अब कश्ती वालों ने सोचा, भाई लोग ज्यादा हो गए हैं, पैसेंजर बहुत हो चुके हैं, अब कुछ कम होना पड़ेगा वरना हम सब डूब जाएंगे। कुरानंदाजी की गई, क्या करेंगे भाई, कौन कौन हटेगा कश्ती से? सबको जाना है, तो कुरानंदाजी, जिसका नाम आएगा उसको हटना होगा यहां से। ठीक है, तो हुआ क्या? कुरानंदाजी में इनका नाम आ गया, तो इनको फेंक दिया गया। किसमें? समंदर। हूत जो मछली है वो निगल ली, वो निगल गई। अब इनको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे बस्ती नहीं छोड़नी थी, वहां रहकर उनको और समझाना था और सब्र करना था। अल्लाह का फैसला आता उस वक्त तक सब्र करना था। बहरहाल ये परेशान हो गए, ये परेशान हो गए। परेशान होकर इन्होंने अल्लाह को पुकारा। देखिए, इद नादा, वह क्या है, क्या फरमाया अल्लाह ने? इद नादा वह मखदूम, पुकारे अपने रब को वहां अंदर मछली के पेट से। रात का अंधेरा, समंदर की गहराई, मछली का पेट। ठीक है, यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान होकर अल्लाह को पुकार। परेशान कई थे, अपनी कौम से उकता गए थे। ठीक है, अपनी कौम से उकता गए थे, और अपने आप को जो है बस्ती से बाहर निकाल लिए थे। तो बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये फरमाया कि आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इनके जैसे मत हो जाना, मतलब सब्र करना। कब तक? अल्लाह का फैसला है। में कहते हैं गमों से
चूर, हर किस्म का कौम का गम, अल्लाह का अज़ाब इन पर आएगा, मेरी बात क्यों नहीं मानते ये लोग। काफी ज्यादा गम इनकी जिंदगी में आ गए, गमों से भरे हुए, दिल में कई गम और सदमे थे। उलमा लिखते हैं तफसीर में, कौम के ईमान लाने का गम, इजाजत के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर चले गए वो एक गम, समंदर में फेंक दिए जाने का गम, मछली के पेट में करने का गम, ये तमाम गम पे गम, गम पे गम था। इन गमों और सदमों का इलाज क्या किया इन्होंने, अपने रब को पुकारा। और पुकारा भी कैसे, दुआ, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार। अपनी गलती का एहसास हो गया, रब से माफी मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मशहूर है ना इनकी दुआ, हर पैगंबर, अल्लाह अल्लाह ने इनकी दुआ नकल की, फरमाया ला इलाहा, जो सूरह अंबिया में है। ला, इनकी निदा क्या थी, जो यहाँ है ना इस आयत में, नादा रब्बह व हुवा मखदूम, पुकारा अपने रब को। निदा कहते हैं आवाज से, या रब, आहिस्ता पुकारने को निदा नहीं कहते हैं, जोर से पुकारने को। मछली के पेट से जब देखा कि मुझे अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता, पुकारा अपने रब को, फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, तू पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से था, मैंने जुल्म किया, मैं उससे नहीं निकलता, मैं नहीं गिरता, इसमें नहीं पहुंचता मछली के पेट में, ये सब जुल्म हुआ मुझसे, अल्लाह तू मुझको माफ कर दे। खूब अल्लाह की तस्बीह बयान की, खूब अल्लाह की पाकी बयान की, सुबहानक, अल्लाह की जात की खूब पाकी बयान की, तो अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया। जैसा कि सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, हमने उनकी दुआ सुन ली, उनकी पुकार सुन ली, और अल्लाह सुनता है, पुकारने वाले चाहिए, अल्लाह कबूल करता है मांगने वाले चाहिए, अल्लाह देता है पूछने वाले चाहिए। अल्लाह ने फरमाया फस्तजबना लह, सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया इनके बारे में, फस्तजबना लह, हमने उनका जवाब दे दिया, उनकी पुकार का, वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उनको गमों से नजात दे दी, वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही हम ईमान वालों को नजात देते हैं। अल्लाह, गमों से, देखिए गम आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कौन है जो गमों से निजात देगा, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके गमों से निजात दी, पैगंबरों को उनके गमों से निजात दी, सहाबा को उनके गमों से निजात दी, सलफ सालिहीन को उनके गमों से निजात दी, वही अल्लाह आपके मेरे गमों से भी हमें निजात देगा। कब, जब हम अपने गम उसके सामने रखें, उसको पुकारेंगे, उससे मदद मांगेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, और अल्लाह पे हुस्न ज़न रखते हुए उससे मांगेंगे। सूरह साफात में भी अल्लाह ने फरमाया, देखिए क्या बात है, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअथून, अगर वो हमारी पाकी न बयान करते, कौन, यूनुस दन्नून, यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलाम, अगर वो हमारी पाकी न बयान करते, अगर वो पाकी बयान करने वालों में से न होते, तो कयामत आने तक, कयामत आने तक मछली के पेट में ही पड़े रहते, हम उनको नजात नहीं देते, क्योंकि उन्होंने हमें पुकारा, हमारी तस्बीह बयान की, हमारी पाकी बयान की, हमसे मदद मांगी, हमने उन्हें नजात दे दी। अगर ऐसा ना होता, कयामत तक वो पड़े रहते इसी गम में, इसी परेशानी में। ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मांगे, अल्लाह को पुकारे। अच्छा, यहाँ एक हदीस नकल की है तफसीर में उलमा ने, सही सही बुखारी ही की रिवायत है, ये उस अहमद की रिवायत है जो भी पढ़ रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई ये ना कहे कि मैं यूनुस इब्न मत्ता से बेहतर हूँ, तुम में से कोई ये ना कहे कि मैं यूनुस इब्न मत्ता से बेहतर हूँ, ऐसे नहीं कहना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हाँ, सही बुखारी में भी है, अबू हुरैरा की रिवायत है, देखिए निकाला मैं आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला यंबगी लिअहद अन यक़ूला अना खैरुम मिन यूनुस इब्न मत्ता, किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो ये कहे कि मैं
یونس ابن متى علیہ السلام سے بہتر ہوں، ایسے نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو بہرحال اللہ عز و جل نے ان کی پکار سن لی اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہا ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کی نعمت نے ان کو نہ سنبھال لیا ہوتا، یعنی اللہ کی نعمت ان کو ملی، اللہ نے ان کو سنبھال لیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ چٹیل زمین پر اسی حالت میں پھینکے جاتے کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہیں، مطلب خالی زمین میں۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ بتا رہا ہے اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، اللہ کا کرم، اس کا فضل نہ ہوتا تو وہ پڑے رہتے ایسے ہی، وہ ایسے ہی اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے پڑے رہتے، لیکن اللہ نے جو ہے ان کو بچا لیا۔ فجتباہ ربہ، فجتباہ، دیکھیں آگے مزید اسی کے کنٹینیوشن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تمہارے رب نے ان کو بچا لیا، تمہارے رب نے ان کو چن لیا، عفوا، فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو آپ کے رب نے ان کو چن لیا اور ان کو نیکوں میں سے بنایا۔ مطلب کیا اس کا؟ ان کا مرتبہ اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے نیک اور صالح بندوں میں ان کو داخل کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس، نے بتا، یہ پڑھ لیا اپنے حدیث، کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے، مسند احمد میں اور بخاری شریف میں، مسند احمد میں، دونوں میں وہ یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس سے بھی، ابن متہ سے بہتر ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بلند مقام، پیغمبر تو تھے ہی تھے، نیک لوگوں میں سے اور بنا دیا اللہ نے ان کو، یہ اس تسبیح کے بعد، یہاں مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے بعد ان کے مقام کو اور بلند کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، وَإِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ، وہ قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے، یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے اپنی نظروں سے گھور گھور کے وہ پھسلا دیں گے۔ وَيَقُولُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ ذکر کو سنیں گے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یہ بہتان بھی لگاتے ہوئے کہیں گے، الزام لگاتے ہوئے آپ پر کہیں گے یہ تو دیوانہ آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین کافروں کے متعلق بیان فرما رہا ہے۔ کیا بیان فرما رہا ہے؟ سنیے، اللہ عز و جل بیان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سناتے اور ان کو شرک کی مذمت کرتے، کو روکتے اور آیتیں پڑھ کر سناتے تو وہ سخت غصہ ہو جاتے، ان کو بالکل پسند نہیں ہوتا یہ، اور آپ کو قہر کی نظر سے، جیسے غصے کیا نگاہ سے انسان دیکھتا نہیں، ایسی نگاہ سے گھور گھور کے وہ آپ کو دیکھتے، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی آپ شرک کو جو بلاورا کہہ رہے ہیں، تکلیف ہوتی جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے جو توحید والی آیتیں ہیں، تو سخت غصے کی حالت میں قہر بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے اور آپ کو کہتے کہ یہ دیوانہ ہو چکا ہے آدمی، آپ کو دیوانہ قرار دیتے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ عز و جل نے جو ہے ان کے بارے میں بیان کرا، مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ جب اللہ کا ذکر سنتے آپ کو غصے سے دیکھتے، تیز نظروں سے گھر گھر کے دیکھتے، جیسا کہ آپ کے موقف ہی سے پھسلا دیں آپ کو، ایسا دیکھتے کہ بھئی یہ کیا بول رہے ہیں، تو مطلب ایسا دیکھتے جیسے آدمی جس کو دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھنا کہ میں غلط ہوں، کیا پھسل جایا حق بات سے، اتنی خطرناک نگاہوں سے وہ آپ کو دیکھتے۔ یا دوسرا معنی بعض علماء نے بیان کیا، گویا کہ آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، ایسا دیکھتے کہ ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے، جو توحید بہت بتا رہے آپ، ہم اس کی سزا آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا اس کے بارے میں، یہ سارے کافر نہیں بلکہ بعض قبیلے تھے جن کی نظر بہت جلد لگ جاتی تھی لوگوں، اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظروں سے دیکھتے تاکہ نظر لگ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے، اگرچہ نظر برحق ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں اس تفسیر کا موقع نہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نظر لگتی ہے، کسی چیز کو بعد میں بار بار دیکھیں
یا اس سے دیکھے تو نظر تو لگتی ہے اسے، تو ویسے ہی وہ نظر لگانے کی چکر میں بھی بعض قبیلے والے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں ان کی پریشانیوں سے آپ پریشان نہ ہونا، ان کے پریشانیوں سے آپ پریشان نہ ہونا، آپ حق پر ہو، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے آنے تک اور انتظار کیجئے. آپ جو بات بتاتے ہو، آپ جو اللہ کا کلام پڑھ کر ان کو سناتے ہو، یہ ٹھیک ہے، آپ کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، گھور کے دیکھتے ہیں، غصے کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں. آپ جو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں یہ تمام جہان والوں کے لیے آیات سب کے لیے نصیحت ہے. ہاں، ان پر ان کا اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، چھوڑ دیجئے، اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن جو اس کلام پر اللہ کے اس ذکر پر، اللہ کے اس کلام پر ایمان لائیں گے، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ الحمدللہ یہ جو ہے سورہ ختم ہو گیا ہے. نمبر 52 تھی جو لاسٹ سورہ تھی، لاسٹ آیت تھی جو ابھی آپ نے سنی. اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ قلم ہو گئی، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو 2 سورہ مکمل پڑھنے کی توفیق دے دی. سورہ ملک کی تفسیر بھی ہو گئی، سورہ قلم کی بھی تفسیر. اب انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے سے سورہ حاقہ، اللہ اکبر، زبردست سورہ ہے وہ بھی، سورہ حاقہ. اللہ الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کے متعلق. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إلى آخر الآیات. یہ سورہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کیسے جو ہے قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کیسے قومیں برباد ہو گئیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ تباہ ہو گئیں. یہ ہم انشاءاللہ جو ہے آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سلسلہ جاری ہے، آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی جو ہے یہ پہنچائیں یہ بات، یہ تفسیر کا درس جو ہے بڑا اہم یہاں ہو رہا ہے، تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھیں، اسی کے ساتھ درس ختم ہو گیا، اگرچہ 2-3 منٹ باقی ہیں، لیکن چونکہ جو ہے سورہ ختم ہو چکی ہے اس لیے ہم روکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی آئندہ جمعہ سورہ حاقہ کی آیات لے کر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم، بلکہ اس سے پہلے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو بھی سبب بنے اس پروگرام کے، اس درس کے، اور اللہ عز و جل آپ تمام کو بھی جو بیٹھ کر سن رہے تھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے ہمارے سننے سنانے کو، عمل کی توفیق دے، قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی، جو عبرت والی چیزیں ہیں اس سے عبرت حاصل کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.